السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس سبق کی پڑھائی کی تھی، الفاظ معنی جانے تھے، اور آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت۔ اس کے مشقی سوالات کرنے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 46 پر دیے گئے ہیں۔ آمادگی کے لیے طلباء سے پوچھا جائے گا۔ طلباء سے سچ کے فوائد پوچھے جائیں گے۔ زندگی میں سچ بولنے کا کوئی واقعہ پوچھا جائے گا، یعنی سچ بولنے کے کیا فائدے ہیں، اور زندگی میں کبھی تو آپ نے سچ بولا ہوگا، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا، طلباء سے وہ پوچھا جائے گا۔ آج کے مقاصد جان لیتے ہیں۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ خود سے سوالات کے جوابات دے سکیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صداقت جاننے اور بتانے کے قابل ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات جان سکیں گے، یعنی ان کو کن ناموں سے پکارا جاتا تھا، اور تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی، یعنی لکھنے کی کارکردگی۔ آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پہ لکھیں، یعنی جو سوالات ابھی آگے آنے والے ہیں ان سوالات کو سوچ کر اور بہت اچھے انداز میں اور مکمل جواب کے ساتھ آپ نے اپنی کاپی میں کام کرنا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے مشقی سوالات کون سے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے صداقت کسے کہتے ہیں، یعنی صداقت کے آپ نے معنی بتانے ہیں، تو غور سے سنیے گا۔ صداقت کے معنی ہے سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا۔ دوبارہ سنیے، صداقت کے معنی ہے سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا۔ دوسرا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن ناموں سے پکارتے تھے؟ آپ نے بتانا ہے کہ ان کو کن ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ تو جواب بہت آسان ہے اور یقیناً آپ جواب بھی جانتے ہوں گے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے ناموں سے پکارتے تھے۔ جواب دوبارہ سنیں۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے ناموں سے پکارتے تھے۔ اگلا سوال دیکھیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے انہیں کیا نصیحت کی، یعنی جب وہ قافلے کے ساتھ گئے تھے تو جانے سے پہلے ان کی والدہ نے انہیں کیا نصیحت کی تھی؟ جواب دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 46 پر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ گزشتہ دو سوالوں کے جواب بھی آپ کے سبق میں موجود ہیں صفحہ نمبر 45 پر، لیکن تیسرے سوال کا جواب صفحہ نمبر 46 پر اور پہلی لائن میں دیا گیا ہے۔ دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے انہیں یہ نصیحت فرمائی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ صداقت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جبکہ جھوٹ بڑا گناہ ہے۔ دوبارہ سے جواب سنیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے انہیں یہ نصیحت فرمائی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ صداقت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جبکہ جھوٹ بڑا گناہ ہے۔ اگلا سوال دیکھیے۔ سچ بولنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سچ بولنے کے گزشتہ سبق میں بھی آپ کے ساتھ بہت سارے فائدے آپ کو بتائے گئے تھے، آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے۔ دوبارہ سے میں دہرا دیتی ہوں، کم از کم آپ 2 فائدے ضرور لکھیں گے۔ سچ بولنے کے کم سے کم 2 فائدے آپ ضرور لکھیں گے۔ پہلا فائدہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں، لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا پھر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ یہ 2 فائدے آپ لکھ سکتے ہیں، اور گزشتہ سبق سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، اس میں آپ کو سچ بولنے کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے لیے ایک نوٹ دیا گیا ہے، مندرجہ بالا سوالات یعنی اوپر دیے گئے سوالات کے جوابات کاپی پر حل کیے جائیں گے۔ معروضی سوالات ہیں۔ صفحہ نمبر 47 پر سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کیا ہیں۔
सवाल नंबर 2 है खाली जगह पुर करें। और सवाल नंबर 3 है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। यानी जो ऑप्शंस दी गई हैं आपने उनमें से दुरुस्त वाली को मुंतखब करके टिक का निशान लगाना है और मारूजी का काम सिर्फ और सिर्फ किताब पर ही किया जाएगा। आइए घर का काम देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 46। सवाल नंबर 1 का जुज अलिफ, बे, जीम और दाल। अलिफ, बे, जीम, दाल यानी गुज़िश्ता अभी जो 4 सवालात आपको बताए गए हैं ये 4 सवालात आपने अपनी कॉपी पर करने हैं। सफ़ा नंबर 46 पर दिए गए सवालात के जवाबात के बारे में वालिदैन या किसी बड़े से बातचीत करें। सबक का अच्छी तरह मुतालिया करें। सवालात के जवाबात कॉपी पर हल करें। उम्मीद करती हूँ सबक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।